در کو مدینے کے دروں جیسا بنا سکے، نہ اپنے گھر کو مدینے کے گھروں جیسا بنا سکے، نہ اپنوں کو مدینے کے اپنوں کی طرح بنا سکے، نہ پرایوں کو اپنوں کی طرح اپنائیت مدینے کے اپنوں کی طرح دے سکے، اور نہ ان کی خیریت کو اور نہ ان کی اجنبیت کو جیسے مدینے والوں نے ختم کیا تھا ختم کر سکے، نہ انصار اور مہاجری کے آپس کی دشمنی اور ان کے جھگڑے اور ان کے آپس کے تضاد و نزاعت کو جیسے انہوں نے ختم کیا ہم ختم کر سکے۔ ہم نے کیا کیا ہے اپنے معاشرے کو مدینے کا معاشرہ بنانے کے لیے؟ ذرا سوچ، ذرا سوچ، یہ سوچ پتہ نہیں آپ کو ورنہ کہاں لے جائے گی اور مجھے کہاں لے کر کے جائے گی۔ کیا میرے پوسد کا معاشرہ ایسا ہی ہے جیسے مدینے کی کسی گلی میں کسی بچے کے باپ کا انتقال ہوتا اور اس کے چہرے پر سے لڑکتے ہوئے آنسوؤں کا حساب ہوتا؟ کیا میرا معاشرہ اور مدینے کا معاشرہ سیم سیم ہے؟ کیا میری گلی کا، میرے پوسد کا یتیم اور مدینے کا یتیم سیم سیم ہے؟ کیا میرے پوسد کے کسی یتیم کا گھر اور مدینے کے یتیم کا گھر سیم سیم سوا سوا برابر برابر ہے؟ نہیں، میرے معاشرے میں، مدینے کے معاشرے میں اتنا ہی انتر، ڈفرنس اور ڈسٹنس اور فرق ہے جتنا کہ زمین اور آسمان کے درمیان۔ ناپ لو تو مدینے میں جب کوئی بچہ یتیم ہوتا، اس کا باپ مر جاتا، تو ایک قبیلہ آتا اور آ کر کے اس کے سر پر دست شفقت پھیرتا، پیار اور محبت کا ہاتھ پھیرتا اور اس سے یہ کہتا، میرے بچے فکر نہ کرنا، تو جوان ہوا اور ہمارے خاندان کا داماد ہو، ہم اپنے خاندان کی بچی سے طرح بیاہ کرائیں گے۔ ایک قبیلہ آتا، سر پر ہاتھ رکھ کر کے جاتا اور یہ کہتا، میرے بچے فکر نہ کرنا، آج سے سال بھر تیرے خورد اور نوش کی ذمہ داری ہمارا قبیلہ لیتا ہے۔ ایک قبیلہ آتا، میرے بچے فکر نہ کرنا، آج کے بعد ہر عید کی خوشیاں تو ہمارے ساتھ بانٹے گا، ہم تیرے ساتھ خوشیاں بانٹیں گے، میرے بچے فکر نہ کرنا، آج کے بعد تو ہمارے قبیلے اور خاندان کا حصہ ہوگا۔ کیا ہم نے کبھی ایسی دریا دلی دکھائی ہے؟ کیا سخاوت کے سمندر بہائے ہیں؟ کیا محبت کے لطف اور گل و لالا لٹائے ہیں؟ نہیں، ہم زبانی جمع خرچ مسلمانی کے سوا اور کچھ کرتے بھی کیا ہیں؟ ہماری کارگزاریاں کتابوں میں چھپی ہے، پمفلیٹوں میں چھپی ہوئی ہے، دیواروں پر چھپی ہوئی ہے، ہماری کارگزاریاں راہ گزروں پر چھپی ہوئی ہے، حالانکہ ہماری کارگزاریاں ہمارے عمل کے اندر، ہمارے قلب اور ہمارے جگر کے اندر چھپی ہوئی ہونی چاہیے تھی اور عملی میدان میں ظاہر ہونی چاہیے تھی، لیکن اس کی بوباس بھی نہیں ہے۔ ہم نے کہاں ایسا معاشرہ تعمیر کیا ہے؟ ہم نے کہاں ایسا معاشرہ بنایا ہے؟ معاشرے بنتے نہیں، معاشرے بنائے جاتے ہیں، لیکن معاشرے وہی بنتے ہیں جن معاشروں میں درد کو سمجھا جاتا ہے، درد کی بڑی بھاشائیں سمجھی جاتی ہے، درد کی لینگویج اور درد کی زبانوں کو سمجھا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے، آنسوؤں کی بھاشا سمجھ لی جاتی ہے، اس جگہ معاشرے بنتے ہیں، اس جگہ ربط بنتے ہیں، وہاں لوگ پھر یتیم ہونے میں بھی فخر محسوس کرتے ہیں۔ مدینے کا یتیم فخر سے کہتا، میرے باپ کی موجودگی میں میری وہ ضرورتیں کبھی پوری نہ ہوئی جو میرے باپ کے مرنے کے بعد پوری ہو گئی، اے کاش کہ میں پہلے ہی یتیم ہو گیا ہوتا۔ جو یتیم سے یتیمی کا داغ چھین لے، جو درد سے بھرے ہوئے یتیم کے آنسوؤں سے اس کے آنسو پچھوا دے، ایسا معاشرہ اگر ہم بھی تعمیر کر لے تو ہم نے کچھ کیا ہے، ورنہ ہم نے کچھ نہیں کیا، ورنہ ہم نے کچھ نہیں۔ اور ہم ہیں ہی ایسے، برا مت مانیے گا، میری بدزنی کو اللہ معاف فرمائے، ہماری تنظیمیں کچا کھیل کھیلتی ہیں، ہماری تحریکیں کچا کھیل کھیلتی ہے، ہمارے نوجوانوں کے ٹرسٹ یا ہماری سنستھائیں، چاہے میری ہو چاہے آپ کی ہو، سب کچا کھیل کھیلتے ہیں، پکا کھیل، آدھونک کھیل کسی کے پاس نہیں۔ ہمیں لاہے عمل اختیار کرنے کے لیے کائنات میں بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رسول اللہ نے جن خطوط کو کھینچا ہے، جن لکیروں کو کھینچا ہے، ان لکیروں پر چل پڑیے، آپ کا معاشرہ گل و گلزار ہو جائے گا، ایک چمن تیار ہو جائے گا۔ جی ہاں، ایک چمن تیار ہو جائے گا، بشرطے کہ تھوڑا سا معاشرے کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور معاشرے میں درد کا ہرن کرنے کی ضرورت ہے۔
میرے بزرگوں، کیا آپ نے غور نہیں کیا، کیا آپ نے سوچا نہیں کہ اس دور کا معاشرہ اجنبیوں کے درد کو کیوں محسوس نہیں کر رہا؟ اس کی ایک علت ہے، جو لوگ اپنوں کو کھونے سے ڈرتے ہیں، میں کچھ کہہ رہا ہوں، جو لوگ اپنوں کو کھونے سے ڈرتے ہیں، اپنوں سے پرایا ہونے سے ڈرتے ہیں، وہ اجنبیوں سے بھی پیار کرتے ہیں، اور جنہیں اپنوں کے دور جانے کا کوئی ملال نہیں ہے، ان پر کوئی تعصب اور ان پر کوئی افسوس نہیں ہے، وہ پرایوں سے انہیں کیا لینا دینا، وہ تو پرایوں کو کیڑے اور مکوڑوں سے زیادہ نہیں سمجھے۔ اگر کسی کا درد، اس کی پریشانی آپ سے آپ کی بستر کی میٹھی نیند نہیں چھین سکتی، تو آپ کامل انسان صاحب کہاں ہو؟ آپ کے سینے میں دھڑکتا ہوا دل کہاں ہے؟ جس کی دھڑکن کو کسی کے درد کی آہیں اور کسی درد کے فغانیں روک نہ پائے، اس سینے میں دھڑکتا ہوا دل کہاں ہے؟ اس سینے میں ایک پتھر کا، ایک ہیولا پتھر کا ایک گولا رکھا ہوا ہے۔ اس سے زیادہ کچھ نہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ لوگ اس دور میں نفلی حجوں میں زیادہ انٹرسٹ دکھا رہے ہیں۔ ارے ہو گیا بھائی آپ کا ایک بار حج، اب بار بار حج وہ کرے جو معاشرے کے غربا کی ضرورت مکمل پوری کرتا ہے، اپنی زکوٰۃ کی ادائیگی مکمل پوری کرتا ہے، اور روتوں ہوئوں کو ہنساتا ہے، بھیک منگوں کو دلاتا ہے، ننگوں کو کپڑا پہناتا ہے، بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے، بے راہوں کو راہ راست پر لاتا ہے، بے آسرا بے ٹھکانوں کو مکان و ٹھکانہ دیتا ہے، ایسا آدمی اب نوافل کی طرف متوجہ ہو۔ فرائض تو مجھ سے ادا ہوئے نہیں اور میں نوافل کی طرف دوڑ رہا ہوں۔ میری تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ میرا پرسنل ویو، میری اپنی پرسنل سوچ ہے، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، پتہ نہیں۔ لوگ سال میں 10 بار عمرہ کرنے کی سوچ رکھتے ہیں، لیکن سال میں 10 بار غریبوں کے درمیان میں جا کر کے ان میں اپنا دکھ، ان میں ان کا دکھ اور درد بانٹنے کی نہ طاقت رکھتے ہیں، نہ ہمت رکھتے ہیں، نہ اپنے اندر سوچ اور ولولہ رکھتے ہیں۔ اس لیے کعبۃ اللہ ہو یا مدینہ الرسول ہو، ان کے لیے ایک ٹورزم سے زیادہ نہیں ہے اور ٹورسٹ گاہ سے زیادہ نہیں ہے۔ وہاں جانا، گھومنا پھرنا، سیلفیاں لینا، اپنے کیمروں میں قید کرنا، یہاں لا کر محسوس ہونا، چار کو دکھانا، بس یہی رہ گیا ہے عمرے کا مطلب اور نفل حجوں کا مطلب۔ یہ بات میں فرائض اور سنت کے بارے میں نہیں کہہ رہا، یہ بات میں حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں، وہ جوتے کا سینے والا مونچھ جو روزانہ جوتے سی رہا ہے اور ایک ڈھیلا اٹھا کر کے حج کے لیے رکھ رہا ہے، حالانکہ اس پر حج فرض نہیں، اس پر حج فرض نہیں، اس کی تمنا اندر سے یہ ہے کہ اللہ کسی طریقے سے اپنے در پر بلا لے، اپنے گھر پہ بلا لے، مجھے ایک مرتبہ کعبۃ اللہ کا غلاف چھونے دے، مجھے روضہ اقدس کے سامنے کھڑے ہونے کا موقع دے، میں بھی اپنے آنسوؤں سے روضہ اقدس کی جالی کو بھگاؤں اور میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ آ کر کے اپنا سلام سناؤں۔ اے رب تو مجھے توفیق دے کہ میں تیرے گھر آ جاؤں۔ اس لیے روزانہ ایک ڈھیلا اپنی کمائی سے جمع کر رہا ہے۔ ڈھیلا جمع کرتے 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 سالوں بیت گئے ہیں، یہاں تک کہ اہلیہ حمل سے بچے کی ولادت کے ایام قریب ہے، جب یہ اپنے کام کاج سے فارغ ہو کر کے گھر آ رہا ہے، حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں، اہلیہ نے اس سے کہا کہ سنیے جی، میں نے اپنے پڑوسی کے گھر سے گوشت کی خوشبو برآمد ہوتے ہوئے سونگھی ہے، اگر ایسا ہو جائے کہ میری طبیعت یہ چاہ رہی ہے کہ میں تھوڑا سا کچھ گوشت اور شیرہ کھا لوں، اگر آپ تھوڑا مانگ کر لے کر کے آئے تو میری تمنا پوری ہو جائے۔ ایسے ایام میں تمنائیں بھی ہوتی ہے۔ وہ اپنے شوہر سے یہ تک نہیں کہہ پاتی آپ خرید کر کے لائیے، وہ واقف ہے
میرا شوہر روزانہ پیٹ کاٹ کر کے ایک پیسے کی بڑی مقدار وہ حج کو جانے کے لیے رکھ رہا ہے، اس لیے اس کی ہمت نہیں ہے کہ اپنے شوہر سے یوں کہہ سکے کہ آپ کچھ خرید لائے، تو وہ یہ کہہ رہی ہے پڑوس سے گوشت کی خوشبو برآمد ہو رہی ہے، اس لیے میری درخواست ہے ذرا پڑوسی سے کچھ مانگ کر کے لے کر کے۔ یہ بیچارہ موچی اپنی بیوی کے کہنے پر پڑوس میں جا رہا ہے، کنڈی کھٹکھٹا رہا ہے، آواز لگا رہا ہے، اے اللہ کے بندے تیرے گھر سے گوشت کے ابلنے کی خوشبو آ رہی ہے، میری بیوی حالت حمل میں ہے اور ایام ولادت قریب ہے، اگر ذرا سا تو ایک کٹوری میں گوشت کے ٹکڑے اور تھوڑا سا شیرہ دے دے تو تیرا بڑا احسان ہو جائے۔ اندر سے ایک آدمی جھانک کر کے دیکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے او بابا واپس چلے جاؤ، ہمارے گھر کوئی گوشت ووشت نہیں پک رہا ہے، ہمارے پاس کوئی گوشت ووشت کا معاملہ نہیں ہے، واپس چلے جاؤ۔ تو پھر وہ جا کر کے اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے تم نے غلط سونگا ہوگا، تمہیں غلط خبر پہنچی ہے، اس کے یہاں کوئی گوشت نہیں پک رہا۔ تو اس نے کہا آپ غور سے سونگ لیجئے، آپ کو پتہ چلے گا، پھر گوشت کی خوشبو نے بھپکارا مارا ہے، تو پھر کہا جاؤ جا کر کے مانگ لاؤ۔ وہ بہانے کر رہا ہے، پھر جا کر کے کہا او اللہ کے بندے تو جھوٹ کیوں کہتا ہے، تیرے گھر سے واقعتاً گوشت کی ہانڈی سے ابلنے کی خوشبو آ رہی ہے، تو ذرا سا دے کیوں نہیں دیتا۔ اب کی بات جب اس نے کہا تو اس کے آواز میں بڑی نرمی تھی اور روتی آواز تھی، اس نے روتی آواز میں یہ کہا اے اللہ کے بندے تجھے اللہ کا واسطہ جو چیز ہمارے لیے حلال ہے وہ تیرے لیے حرام ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا کہ میں تمہیں دیکھنے میں ہٹا کٹا نظر آ رہا ہوں، میں ایک ہفتے سے ایک مالدار کے پاس جاتا ہوں، ایک کام کے ٹھیکیدار کے پاس جاتا ہوں اور میں اس سے کام مانگتا ہوں لیکن مجھے کام نہیں ملتا، میرے گھر پر 4-6 دن سے فاقہ ہے۔ آج جب میں اپنے گھر سے کام کے لیے نکلا تو میری 3 بیٹیاں ہیں، وہ میرے گھر میں آئی اور مجھ سے وہ دروازے پر رخصت ہوتے ہوئے کہنے لگی ابا جان آج اگر ہمیں کچھ کھانے کے لیے لا کر دو تو صحیح، ورنہ تو زہر لے کر کے آ جائیے گا کہ بس ابھی زندگی کو فنا کر دیجئے، اس کا دکھ اور اس کا درد ہم سے برداشت نہیں ہوا جاتا۔ تو میں باہر نکلا، میں نے بہت تلاش کیا کہ مجھے کہیں کام مل جائے لیکن کام نہیں ملا۔ میرے سامنے میری بیٹیوں کا بھوکا اور مرجھایا ہوا چہرہ آ گیا، چنانچہ میں نے دیکھا ایک خط پر یعنی ایک کچرے کے ڈھیر پر ایک جانور مرا پڑا ہے، میں نے چھری اٹھائی، اس کا ایک پیر کاٹا اور وہ پیر لے کر کے میں گھر میں آیا ہوں، میں نے اسی گوشت کو دھو کر اس کے ٹکڑے کیے، میری ہانڈی میں وہی ابل رہا ہے، تو بتا جو میری قسم پرسی اور میری مجبوری میں اللہ اور اس کے رسول نے قرآن و حدیث میں میرے لیے جائز کیا ہے، کیا یہ تیرے لیے جائز ہو سکتا ہے؟ یہ سننا تھا کہ اس موچی کا کلیجہ حلق میں آ گیا اور اندر سے انسانیت نے ایک غیرت بھری آواز اسے دی، اس کے کانوں میں اس کے دل دماغ میں آواز گونجی، وہ آواز کہہ رہی تھی تیرا وہ نفلی حج تیرے کیا کام آئے گا کہ تیرا پڑوسی حرام غذا کھائے، حرام کھانے پر مجبور ہو جائے اور تو یہاں پر حج کے لیے اور کوئی نفلی حج کے لیے جبکہ وہ فرض نہیں ہے پیسے جمع کرے۔ وہ گھر آیا اور اپنی بیوی سے کچھ کہے بغیر ساری رقم اٹھائی اور اٹھا کر کے اس کو لا کر کے پیش کر دیا اور کہا تجھے اللہ کا واسطہ یہ حرام چیز تو مت کھا، بلکہ یہ پیسے ہیں، یہ سب کچھ تیرے لیے ہے، اپنی بچیوں کی ضرورت کو پورا کر لے۔ باہر گئے، زمانہ آیا اور زمانہ چلا گیا، زمانہ آیا اور زمانہ چلا گیا، لیکن عجیب بات کیا ہوئی؟ عجیب بات یہ ہوئی جب حج کے لوگ جا رہے تھے تو اس سے مل کر جا رہے تھے، یہ سب سے مل رہا تھا، اس کا دل اداس، اس کا چہرہ اداس تھا، لیکن یہ کیا جب حج کا زمانہ گزرا ایک آدمی اس کے پاس آتا ہے اور آ کر کے کہتا ہے ماشاءاللہ کیا حج ہوا اس زمانے میں، تم جہاں پر کھڑے ہوئے تھے ہم وہیں پر کھڑے ہوئے تھے، یہ تھیلی تم نے ہمارے پاس دی تھی، یہ اپنی تھیلی اٹھا کر کے رکھنا۔ تو اس نے کہا واللہ میں تو حج میں گیا ہی نہیں، پھر یہ تھیلی میں نے کیسے تمہیں دی اور تم مجھے کیوں دے رہے ہو؟ تو اس نے جواب میں کہا کیوں جھوٹی بات کہتے ہو، تم نے اونٹ سے اتر کر کے مجھ سے نہ کہا تھا یہ پیسوں سے بھری ہوئی تھیلی تم میرے پاس امانت رکھ رہے ہو، اب یہ تم مجھے وہیں پر دے دینا، بھائی یہ اپنی تھیلی پکڑو، مجھے اس کا ذمہ دار نہ بناؤ۔ وہ حیران ہے، پریشان ہے، یہ کیا ہو گیا کہ اتنے میں ایک دوسری شخص آیا اور اس نے آ کر کے کہا کہ تمہارے زمزم اور کھجور کے پوٹلے تم ہمارے قافلے کے پاس چھوڑ کر کے کیوں چلے گئے تھے، یہ امانت تم اپنی سنبھالو، کیا تم ہمیں گناہگار بنانے چاہتے ہو؟ یہ حیرت میں ہے
یہ پریشانی میں یہ کیا ہو گیا. اسی عالم میں وہ سارا سب کچھ لے کر کے آیا, اپنی بیوی کو ماجرا سنایا. جس زمانے میں شیخ زکریا یہ لکھ رہے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ محدث نیشاپور وقت کے بہت بڑے محدث ہے, وہ خواب دیکھ رہے ہیں. ایک فرشتہ یوں کہہ رہا ہے, جا کر کے اس موچی سے کہہ دو اللہ کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ قیامت تک کے لیے اللہ نے اس کی شکل کا ایک فرشتہ زمین پر اتار دیا جو ہر سال اس کی طرف سے حج کرتا ہے. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کا کم. عبادت صرف مقصود اگر انسان کے ذریعے ہوتی تو عبادت کے لیے تو فرشتوں کے تودے لگے ہوئے ہیں. زمین سے لے کر آسمان تک سارا نظام بھرا پڑا ہے. آپ کے منہ میں فرشتے, آپ کی ڈاڑ میں فرشتے, آپ کے سانس کے نلی پر فرشتے, آپ کے معدے میں فرشتے, آپ کے دل دماغ پر فرشتے, آپ کے دائیں فرشتے, آپ کے بائیں فرشتے, آپ کے آگے فرشتے, آپ کے پیچھے فرشتے, آسمانوں میں فرشتے, زمینوں میں فرشتے, پانی کے قطروں پر فرشتے, ہواؤں پر فرشتے, آگ پر فرشتے, سارے ہی نظام پر فرشتے ہی فرشتے ہیں. سجدے میں فرشتے, رکوع میں فرشتے, قعود و قیام و سلام میں فرشتے, ہر جگہ فرشتے ہی فرشتے ہیں. اگر صرف عبادت آپ کے ذریعے سے مقصود ہوتی تو پھر فرشتے تو آپ سے مجھ سے زیادہ خوب عبادت کرنے کو. اس لیے ہمیں جس چیز کو سمجھنے کا حکم دیا گیا ہے وہ درد کی ایک زبان کے سمجھنے کا حکم دیا گیا ہے. درد سے بھری ہوئی زبان کے سمجھنے کا حکم دیا گیا ہے. درد سے بھرے ہوئے دلوں کو سمجھنے کا حکم دیا گیا ہے. انسانیت اس حال میں جی رہی ہے کہ انسانیت سسک رہی ہے, لیکن ہمارے دلوں کے اوپر جوں تک نہیں رہتی. ہمارا معاشرہ بولنے تو تیار ہے, کچھ کرنے تیار, بولنے تو تیار ہے, کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ نے دیکھا معاشرے کی کتنی بہو بیٹیاں وہ لا الہ الا اللہ زنا کے اڈوں کے حوالے ہو گئے. کسی نے کہا ہے نا, امیر شہر کی ہوس کہیں کسی غریب کی بیٹی کو کسی بستر کا کسی ہوس کا نوالا نہ ہو. معاشرے میں جو زنا عام ہوتا ہے اس کی علت کیا ہے؟ بدکاری جو عام ہوتی ہے اس کی علت کیا ہے؟ ارتداد جو عام ہوتا ہے اس کی علت کیا ہے؟ کفر جو عام ہوتا ہے اس کی علت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاد الفقر یکون کفرا. سنو, مجھے تو ڈر ہے یہ فقیری, یہ غریبی اور یہ فقر و فاقہ اور یہ غربت کہیں انسان کو کفر میں مبتلا نہ کرے. یہ غربت کی مار بہت بری ہوتی ہے صاحب. یہ غربت کا درد بہت برا ہے. آپ ذرا اپنے ملک کو چھوڑ کر کے بھوٹان چلے جائیں, آپ سوڈان چلے جائیں, آپ صومالیہ چلے جائیں, تو آپ کو پتہ چلے گا درد کی سرد لہر ساری دنیا میں پھر رہی ہے اور اپنی چپیٹ میں لوگوں کو لے رہی ہے. اس دنیا میں لوگوں نے جو دھرم کا کھیل رکھا ہے اس کا اصل محرک اور مہرا انہوں نے اسی بھوک کو, پیاس کو, غربت کو, افلاس کو بنا رکھا ہے. ایک جگہ سے سفر ہو رہا تھا, راستے سے دیکھا کہ کچھ معصوم چھوٹے چھوٹے بچے ایک بڑی بلڈنگ کے نیچے کھڑے ہوئے تھے. ان کے صحیح سے کپڑے بھی نہیں تھے, کسی کی چڈی پھٹی ہوئی تھی, کسی کی بنیان پھٹی ہوئی تھی, کسی کے کپڑے میلے تھے, کسی کے ناک پہ رہی تھی, اور میلے کچیلے بدن کے ساتھ وہ ایک بلڈنگ کے نیچے کھڑے ہوئے تھے. بلڈنگ کے اوپر سے ایک پائپ زمین کی طرف آ رہا تھا. غالباً وہ اوپر سے اوپر کی فیملی کا تھا کہ وہ برتن دھوتے ہوں گے, اس کا جھوٹن نیچے گرتا ہوگا. تو پوچھا کہ یہ بچے یہاں پر کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا یہ بھوکے ہیں, یہ کھانے کے انتظار میں ہیں. وہاں سے کہاں سے کھانا آئے گا؟ کہاں کو پائپ دیکھ رہے ہیں, کہاں دیکھ رہے ہیں. کہا اوپر کی عورتیں جب اپنے گھر کا سامان اور کھانا پینا ہونے کے بعد میں دھلائیں گی تو اوپر سے جو روٹی کے ٹکڑے گریں گے, اوپر سے جو چاول کے دانے گریں گے, یہ سب کے سب اس کو سمیٹیں گے. اور جس طریقے سے مرغیاں ایک ایک چاول کا دانہ چپ کر کھاتی ہے, یہ ایسے ٹکڑے اور چاول کے پکے ہوئے دانے کھا کر اپنی بھوک میں. اور ہمارے دسترخوان کتنے پھینکے جا رہے ہیں. رمضان میں دیکھیے دسترخوان کے دسترخوان پلٹے جا رہے ہیں. کیا میرا دسترخوان, کیا آپ کا دسترخوان؟ بکرے لیٹے ہوئے ہیں, مرغے پڑے ہوئے ہیں, کیٹلیٹ
کٹلیٹ بریانی اس کے اوپر پتہ نہیں کتنے جگہ پر پڑی ہوئی ہے، قسم کے پھل، مشروبات، سب کچھ موجود ہے، لیکن نعمتوں کا نہ پاس ہے نہ لحاظ ہے۔ یاد رکھیے کسی زمانے میں ایک آرٹیکل چھپا تھا، اس کو پڑھا تو بڑا افسوس ہوا، آج سوڈان کس حال سے گزر رہا ہے۔ لوگ بھوک کے مارے کانٹوں کی طرح سوکھ رہے ہیں، سوکھ کر کے مر رہے ہیں، لیکن کہا کہ کسی زمانے میں سوڈان کا حال کیا تھا۔ سوڈان ایک اتنا مالدار اپنے زمانے کا ملک تھا کہ سوڈان کی جب زکوٰۃ نکلتی تھی تو اس زمانے میں مفتی عورت سے پوچھا گیا تھا کہ اگر ہمارے سوڈان میں کوئی زکوٰۃ دینے والا نہ ہو تو کیا ہم اپنی زکوٰۃ سعودی عربیہ بھیج دیں؟ آپ کچھ سن رہے ہیں؟ اگر ہمارے یہاں سوڈان میں کوئی اگر ہماری زکوٰۃ لینے والا نہ ہو تو کیا ہم اپنی زکوٰۃ سعودیہ عربیہ بھیج دے؟ تو زمانے کے لوگوں نے کہا تھا ہاں خیش اگر مکمل ہو جائے تو پھر درویش کو دیا جا سکتا ہے۔ لیکن اب کیا حال ہے؟ اب حال یہ ہے کہ اللہ نے سعودی عربیہ کو اتنا مال دے دیا ہے، اتنا مالدار کر دیا ہے کہ بس کیا کہیے، ان کے مال اور مالداری کے تذکرے کرنے سے بھی جی بھرا بھرا سا جاتا ہے۔ اب الٹا حال ہو گیا ہے، ان کا غربت اور ان کا افلاس اور ان کی مالداری اور شہرت داری زمین آسمان سے بہت بڑے اور اونچے ہو کر کے رہے۔ لیکن ذرا ایک بات سمجھیں، سوڈان کے آثار خانے میں جہاں آثار قدیمہ رکھے جاتے ہیں، اس زمانے کے ایک مفتی صاحب کا لکھ ملا جو مفتی اعظم تھے۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے بہت چہتایا اور متنبہ کیا اور خبردار کیا ہے سوڈان والوں کو کہ وہ اپنے دسترخوان پر موجود کھانوں کی ناقدری نہ کریں، بے عزتی نہ کریں۔ وہ چند لقمے کھاتے ہیں اور کھانوں کو چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں۔ کھانوں کو کھانا تو دور کی بات ہے، سونے کی ان کے پاس فرصت نہیں ہے۔ دسترخوان ویسے کے ویسے پڑے رہتے ہیں، کچروں کے ڈھیر میں پھینک دیے جاتے ہیں۔ یہ رب کی نعمتوں کی ناقدری ہے۔ انہیں چاہیے کہ اگر وہ اس کی قدر نہ کریں گے تو انہیں چاہیے کہ سمجھ جائے، اور اگر وہ اس کی قدر نہ کریں گے تو یاد رکھیے اللہ رب العزت اس نعمت کا حال بدل دیتا ہے جو نعمتوں کی ناقدری کر دیتی ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ رب العزت کسی قوم سے اس کو دی ہوئی نعمت اس وقت تک نہیں چھین کر اس کی حالت بدلتا جب تک وہ اس نعمت کی ناشکری نہ کرے۔ بس انہوں نے نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ رب العزت نے ان کی وہ نعمت سعودیہ کی طرف پلٹ دی اور انہیں اس حال میں داخل کر دیا۔ لیکن اب ہم اہل سعودیہ سے کہتے ہیں، اب ہم آج یہاں سے اہل عرب سے کہتے ہیں دیکھا کل تم جن کی زکوٰۃ پر پلتے تھے، آج اللہ نے ان کی نعمتوں سے تمہیں مالا مال کر دیا ہے اور تم اسی عیش و طریق میں آ گیا ہو۔ تم اپنی اس خستہ حالت کو بھول گئے ہو کہ تمہیں مہینوں دو کالی چیزوں پر کسی زمانے میں گزارا کرنا پڑا تھا، پانی اور کھجور کے سوا تمہارے پاس کچھ نہیں تھا۔ آج اللہ نے نعمتوں کے انبار دیے ہیں تو تمہارے جبے دیکھنے کے قابل ہے، قبے دیکھنے کے قابل ہے، تمہاری گاڑیاں دیکھنے کے قابل ہے، تمہاری سواریاں دیکھنے کے قابل ہے۔ لیکن سب سے زیادہ اگر کسی چیز پر افسوس ہے، حسرت و یاس ہے اور ہمیں ملال ہے اور ہمارا دل درد سے ابلا جاتا ہے تو وہ تمہارے دسترخوانوں کو دیکھ کر کے ابلا جاتا ہے۔ کہیں پر اونٹ ثابت پڑا ہوا ہے، کہیں پر بکرا ثابت پڑا ہوا ہے، مرغ پرندے چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں، دنیا کے سارے آئس کریم اور مٹھائیاں اور ٹھنڈک کے مشروبات تمہارے دسترخوان پر موجود ہے۔ تم نے یوں لقمہ لیا، منہ میں چبایا، تھوڑا سا اس کو دیا، سب کے سب چھوڑ دیا اور پتہ نہیں وہ کس کچرے کے ڈھیروں میں پڑا ہوا ہے۔ یہاں پر زمین پر یتیم، بھوکے اور فقراء اور مساکین بیچارے لقمے کو ترس رہے ہیں اور تم اپنے دسترخوانوں کو کچرے کے ڈبوں کے حوالے کر رہے ہو۔ خبردار ہو جاؤ، یاد رکھو اللہ رب العزت ایک قوم کو نعمتیں دے کر کے آزماتا ہے۔ جب وہ قوم نعمتوں کی ناشکری کرتی ہے اللہ اس قوم سے نعمتیں چھین کر کسی اور کی طرف بڑھا دیتا ہے۔ اے اہل عرب یاد رکھو، تم اہل عرب ہو، ہم تمہیں گالی نہیں دے سکتے، ہم تمہیں برا بھلا نہیں کہہ سکتے، لیکن متوجہ کر رہے ہیں اس مفتی اعظم کی بات تمہیں سنا رہے ہیں جو مفتی اعظم کی بات کسی زمانے میں سوڈان والوں کی تھی۔ باز آ جاؤ،
اس لیے کہ غریبوں کی آہیں، غریبوں کی فگاہیں اس دنیا کو درد سے بھر دیتی ہے، اس دنیا کو زلزلوں سے بھر دیتی ہے۔ اس لیے ایک ایسا معاشرہ ہم تعمیر کریں جس معاشرے میں سوائے محبتوں کے اور کچھ نہ بنے۔ ایک ایسا معاشرہ تعمیر کرے جس معاشرے میں کہیں جھگڑا نہ ہو، فساد نہ ہو۔ دیکھو میرے بھائی، کچھ کرنے سے ہو، مثلا مثال کے طور پر یہ ہمارا اپنا پوسٹ ہے، پوسٹ میں 10 محلے ہیں، 10 محلوں میں 10 چھوٹی چھوٹی کمیٹیاں بن جائے، 10 چھوٹے چھوٹے پنچ بن جائے، ہر محلے کی مسجد کے کچھ لوگ اپنے محلے میں ہونے والے جھگڑوں کو، لفڑوں کو، معاملات کو، تضاد کو، نزاع کو آپس میں بیٹھ کر کے نمٹا دیا کرے، تو بولو ایک اچھا معاشرہ پیدا ہوگا کہ نہیں؟ اگر ہر محلے میں کچھ ایسے فکر مند لوگ پیدا ہو جائے جو غربا کا جائزہ لے لے، مساکین کا جائزہ لے لے، بشرطے کہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر کے وہ ان کے سچے معاون بن جائے، تو بولو معاشرے کی ایک کمی پوری ہو یا نہ؟ پردہ بھی زندہ ہوگا، حیا بھی زندہ ہوگی، خوف بھی زندہ ہوگا، ذکر بھی زندہ ہوگا، فکر بھی زندہ ہوگی، خیر بھی زندہ ہوگا، شر بھی مرے گا۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم ایک معاشرے کو تعمیر کرنا چاہیں گے، جب ایک معاشرے کو محبت سے بھرنا چاہیں گے۔ لیکن ہمارا معاشرہ تو کیا ہے؟ ظلم سے بھرا ہوا ہے، آپس کی ناچاکی سے بھرا ہوا ہے، آپس کی چپترس سے بھرا ہوا ہے کہ ہم مسجد میں داخل ہوتے ہوتے کسی کو دھکا لگ گیا، صف میں آ کر کے کھڑا ہوا ہے، ایک دوسرے کے بازو کھڑا ہوا ہے، پوری نماز میں یہی سوچ رہا ہے نالائق ذرا مسجد سے باہر نکل، بیٹا تجھے میں بتاتا ہوں۔ یہ کیا بات ہے؟ اللہ کے گھر میں آ کر کے بھی تو عبداللہ نہ رہا، یہاں آ کر کے بھی تیرے سینے سے تیرا کبر نہ گیا، اسی لیے اللہ کے گھر بھی لوگوں کے جھگڑے کی جگہ بن گئے۔ یہ بیوت اللہ ہے، یہ اللہ کے گھر ہے، یہاں آ کر کے غلام اور بادشاہ سب ایک صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایک اللہ اکبر کی تکبیر پر جھک جاتے ہیں، ایک اللہ اکبر کی تکبیر پر اپنے سروں کو اٹھا دیتے ہیں، ایک اللہ کی تکبیر پر اور اس کے کبریائی پر اپنے دھڑوں کو آگے جھکا دیتے ہیں۔ یہاں کوئی بندہ نواز نہیں ہوتا، نہ دینے والا کوئی چیز ہے، نہ لینے والا کوئی چیز ہے، ہر ایک صف میں مساوی اور برابر کھڑا ہوا نظر آتا ہے۔ ایسا معاشرہ جیسے مسجد میں نماز میں تعمیر ہو جاتا ہے، اللہ کرے یہی معاشرہ نماز کے باہر کی زندگی میں تعمیر ہو جائے تو کیا مزہ ہے؟ مشکل نہیں ہے، مشکل نہیں ہے، یہ نظام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر آپ قائم کرنے کی کوشش کریں، زندہ کرنے کی کوشش کریں، آپ اکیلے کھڑے ہو جائیں، اللہ دنیا کو آپ کے ساتھ کر دے گا۔ آپ یقیناً کہہ پڑیں گے کہ اس مشن پر میں اکیلا چلا تھا، لیکن اللہ نے جتھے کے جتھے میرے ساتھ میں کر دیے، کوئی ایک تو ہو جو قدم اٹھائے۔ تم نے دیکھا مولوی الیاس رحمۃ اللہ علیہ اکیلے وہ دعوت و تبلیغ جیسی ایک تحریک کو لے کر کے کھڑے ہوئے، ان کا درد اور کرب تھا کہ آج دنیا کے ہر ملک کے اندر ان کی محنت کے شاہکار آپ کو پھیلے ہوئے نظر آئے۔ اس میں کوئی قید نہیں ہوتی، بس ذرا سا درد لے کر کے اٹھنے کی ضرورت ہوتی ہے، ذرا سا فکر لے کر کے اٹھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے پرائے پن کو، اجنبیت کو ختم کر کے امت کو نہایت قریب کرنے کی ضرورت ہے۔ معاشرے کا درد تو دیکھیے، معاشرے کا معاملہ تو دیکھیے۔ اس قوم کے نوجوان کو آخر سمجھائے گا کون؟ آخر قوم کی غیرت بتلائے گا کون؟ قوم کی عزت سمجھائے گا کون؟ عزت کے بچانے کا فلسفہ بتائے گا کون؟ قوم کو عروج اور بلندی دینے کی حقیقت سمجھائے گا کون؟ ارے کوئی تو ہو جو اس درد کو لے کر کے اٹھے اور چلے اور آگے بڑھے، تو انشاءاللہ معاشرے میں ایک تغیر آئے گا، ایک چینج آئے گا، ایک بدلاؤ آئے گا۔ لیکن نہ صرف کہانیاں کہنے سے کچھ ہوگا، نہ کہانیاں سننے سے کچھ ہوگا، نہ داستانیں پڑھنے سے کچھ ہوگا، نہ داستانیں سننے سے ہوگا۔ جو بھی ہوگا تو بس کرنے سے ہی ہوگا، نہ کرنے سے کچھ بھی نہیں۔ آپ رات دن رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ پڑھتے جائیے، تسبیح پڑھیں یا آپ رٹ لگاتے رہیے، آپ کا منہ میٹھا تو نہیں ہوگا، البتہ حلق سوکھا ہو جائے گا۔ تھوڑا سا ایک رسگلے کا ٹکڑا اٹھائیے، اٹھا کر کے منہ سے اور زبان سے لگائیے، منہ میٹھا ہو جائے گا۔ ذرا سا کرنے کی ضرورت ہے، ذرا سا کرنے کی ضرورت۔ اگر آپ ہمت کر لیں تو میں آپ کو 4 چیزیں ایسی بتلاؤں، 3 چیزیں ایسی بتلاؤں کہ اگر آپ یہ 3 چیزیں کر لیں تو آپ ایسا معاشرہ تعمیر کر سکتے ہیں جس معاشرے میں سوائے پیار کے اور کچھ نہیں۔
سوائے محبت کے اور کچھ نہیں ہوگا، سوائے درد کو سمجھنے، ایک دوسرے کا ساتھ دینے، ساتھ نبھانے، ساتھ چلنے، ہر مصیبت کا سامنا ساتھ مل کر کے کرنے کے، اور کچھ نہیں ہوگا۔ جہاں محبتوں کے علاوہ نفرتوں کا گزر نہیں ہوگا، اگر آپ ان 3 چیزوں کا پاس و لحاظ کر لیں تو انشاءاللہ وہ دوڑ کر کے مدنی معاشرہ ہمارے قریب آئے گا اور ہم اس کے قریب جائیں گے۔ میں بتاؤں آپ کو 3 چیزیں، تو ضرورت نہیں ہے، میں نہیں بتا رہا، میرے گھر پانی پلاؤ اور معاملہ آگے بڑھاؤ۔ اگر آپ وسعت میں ایسا معاشرہ تعمیر کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں، ورنہ نہیں بتاؤں گا میں۔ گھڑی بھی سامنے ایسی لگا رکھی ہے جو 11:15 بتلائے کہ بس جلدی ختم کرو، مسا ہو گیا۔ پیچھے ہے نا ٹائم، آگے میرا ٹائم نہیں ہے۔ میں بتاؤں آپ کو، دیکھو ہمارے ناصر بھائی بول رہے، بتاؤ عقیل سر بتاؤ، لیکن میں بتاؤں گا، اس کی قیمت لوں گا آپ سے، دیں گے؟ جس کو بولوں گا اس کو دیں گے؟ آپ یہاں سے جا کر کے اپنی گھر والیوں کو 500 روپے دیں گے تو میں بتاؤں گا، نہیں تو نہیں۔ تو صاف بات ہے، یہ قیمت ہے اس کی۔ میں جو بتانے جا رہا ہوں مجھے معلوم ہے کہ سٹیک وشلیشن ہے، کہ تیر نشانے پر لگے گا۔ جو سکون آپ کروڑوں روپے خرچ کر کے نہ پا سکیں گے یار، وہ سکون آپ کو یہاں فری میں ملتے ہیں۔ ایک آدمی جب اپنی بدعملی سے بے سکون ہوتا ہے تو کروڑوں روپے خرچ کر کے بھی وہ سکون کبھی نہیں پا سکتا۔ آپ کو وہ سکون ہم بتانے جا رہے ہیں۔ آپ اگر یہ بولیں کہ 500 روپے ہاتھ اپنی گھر والی کو دیں گے، ٹھیک ہے، ہاں یا نا؟ نہیں تو پھر بیان میں ختم کر کے چلا، میں نہیں مانوں گا، دیں گے ایسا ہاتھ اٹھا کر بولوں گا کہ میں 500 روپے دوں گا، ایسے ٹائٹ بالکل، ہاں ماشاء اللہ دل سے اٹھانا، یہ ہوئی بات ماشاء اللہ۔ اب نہیں دیں گے تو یہ آواز میری بہنوں تک جا رہی ہے، لڑائی ہو جائیں گی، اس کا ذمہ دار میں نہیں، آپ پر لازم ہو گئے ان کو 500 روپے دینا۔ اور میرے وہ نوجوان جن کا نکاح نہیں ہوا ہے، ان کی سہری ان کی امی بنا رہی ہے، رات میں انہیں پیار محبت سے جگا رہی ہے، اپنے جلتے ہاتھوں کا صدقہ کھلا رہی ہے، اپنی ممتا سے ان کے روزوں کو سنبھال رہی ہے۔ بولو وہ کس کو دیں گے؟ ہم بولو کون کون دے گا؟ ہاتھ اٹھا ماشاءاللہ، ٹائٹ یار، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اب میں آپ کو ضرور بتاؤں گا، یہ معاشرہ بڑا پیارا معاشرہ ہے، معاشرہ بڑا اچھا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، ہم سب کے شیخ علامہ اقبال نے کہا تھا، مشرق کے بادشاہ شاعر مشرق نے کہا تھا، اس علامہ نے کہا تھا، اس دیدور نے کہا تھا، اس کوہکن نے کہا تھا نہیں اقبال نا امید اپنی کشت ویرا سے، نہیں اقبال نا امید اپنی کشت ویرا سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھی، ذرا سی نمی کی ضرورت ہے، یہ مٹی اتنی زرخیز ہے کہ اس سے محبت کے گل بھی کھل سکتے ہیں، اس سے اتحاد بھی ہو سکتا ہے، اس سے خلوص بھی نکل سکتا ہے، للہیت بھی پیدا ہو سکتی ہے، اپنا پن بھی اس میں آ سکتا ہے، رشتوں کا جوڑ بھی آ سکتا ہے، غریب غربا سے محبت، ان کے ساتھ خلوص و للہیت، ان پر خرچ و صرف، صدقات و خیرات، سبھی اسی زمین سے اٹھ سکتے ہیں، بس ذرا سی نمی کی ضرورت ہے، اور وہ نمی آئے گی کیسے؟ ان 3 چیزوں سے۔ زیادہ ان 3 چیزوں کو آپ کو یاد کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ یہ 3 چیزیں یاد کر لیتے ہیں، جس کی فیس میں نے آپ کو بتلا دی ہے، انشاءاللہ ان 3 چیزوں کا فائدہ بھی اسی کو ہوگا جو یہ فیس صحیح سے ادا کرے۔ ایک سیدھ میں ہے، نہایت قریب میں ہے، یہ اسے دماغ کہتے ہیں، اور اسے زبان کہتے ہیں، اور اسے دل کہتے ہیں، زیادہ فاصلہ نہیں ہے۔
اگر آپ ان 3 انمول موتیوں کو اور ہیرو کو سنبھال کر کے رکھے تو انشاءاللہ آپ اس کی کرامت اور بزرگی اور اس کی تاثرات اور اللہ کے کرنے سے اس کے قدرتی معجزات آپ دیکھیں گے کہ آپ کی لائف اور زندگی ایسے بدل گئی ہے، نہ آپ کو چھو کی ضرورت پڑے گی، نہ چھا کی ضرورت پڑے گی، نہ پھون کی ضرورت پڑے گی، نہ پھاں کی ضرورت پڑے گی، نہ دھاگا باندھنا پڑے گا گلے میں، نہ چراغا دھان بننا پڑے گا آپ کو، گلاس نہیں، نہ کنواں پڑ کے بھی پینا نہیں پڑے گا آپ کو انشاءاللہ۔ آپ کی لائف اتنی بیٹر بیسٹ اور اتنی زیادہ خوبصورت اور حسین اور لچیلی لچکدار چمکدار ہو جائے گی انشاءاللہ۔ نمبر 1 ٹھنڈا دماغ، بولیے میرے ساتھ۔ نمبر 1 ٹھنڈا دماغ، نمبر 2 میٹھی زبان، نمبر 2 میٹھی زبان، نمبر 3 نرم دلی۔ کتنی چیزیں؟ 3 چیزیں۔ اگر آپ دماغ کو ٹھنڈا رکھیں گے تو زمین پر قیامت تو آ سکتی ہے، انشاءاللہ طلاق نہیں آ سکتی۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، اگر آپ دماغ کو کیا رکھیں گے؟ ٹھنڈا رکھیں گے تو زمین پر قیامت تو آ سکتی ہے، طلاق نہیں آ سکتی، ہاں اللہ یہ کہ کوئی معاملہ ہو۔ نمبر 2 زبان، اگر آپ کی زبان میں مٹھاس ہے تو دنیا کا کوئی آدمی آپ کو زیر نہیں کر سکتا، چاہ کر بھی آپ سے دشمنی نہیں کر سکتا، وہ آپ کو بھولے جائے گا، آپ اسے دیکھ کر مسکرائے جاؤ، وہ آپ کو بدزبانی سے پیش آئے گا اور آپ اسے خوش کلامی سے پیش آؤ گے، دنیا آپ کی غلام بنتی جائے گی، آپ لوگوں کے دلوں پر چڑھ کر بادشاہ بنتے جائیں گے۔ میٹھی زبان۔ نمبر 3 نرم دلی، جب دل میں درد آ جائے گا اور دل ہمدردی سے بھر جائے گا تو کسی پرائے کے درد کو دیکھ کر بھی رونا آ جائے گا، کسی بے چین کو دیکھ کر کے بے چین ہونا آ جائے گا، کسی کے درد سے خود کو آنسوؤں کے ساتھ بہانا اور چلانا اور ایڈجسٹ کرنا آ جائے گا۔ کب؟ جبکہ دل انسان کا نرمی سے بھر جائے گا۔ تو یہ 3 فلسفی کے عجیب نسخے ہیں کہ ہم اپنے دماغ کو ٹھنڈا رکھیں، زبان کو میٹھا رکھیں اور دل کو نرم رکھیں۔ آپ آزمائیے نا، آپ صرف 1 ہفتہ آزمائیے، اگر آپ کی بیوی کا جھگڑا ختم نہ ہو گیا تو مجھ سے کہنا، جی ہاں، اگر آپ کا اور آپ کی بیوی کا جھگڑا، اسی لیے جو فیصلے گرم دماغی سے لیے جاتے ہیں وہ فیصلے لمبی امیدوں تک آدمی کو رلاتا ہوا لے کر چلتے ہیں۔ آدمی کو چاہیے یہ 2 کام کبھی نہ کریں، یہ 2 کام زندگی میں کبھی نہ کریں۔ بتاؤں آپ کو 2 کام، اس کا کوئی پیسہ نہیں، اس کا کوئی چارج نہیں، لیکن یہ 2 کام کبھی نہ کریں۔ نمبر 1 جذبات میں کسی سے وعدہ نہ کرے اور غصے میں کوئی فیصلہ نہ کرے۔ غیروں کی کتابوں کا ایک حوالہ بطور اداہرن کے دے رہا ہوں کہ وہ غیروں کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جذبات کے ایک فیصلے نے اچھے لوگوں کو 14 سال تک جنگل میں واس کرنے پر مجبور کر دیا۔ ایک جذباتی فیصلہ ایک بادشاہ کا اور ایک خاندان کو اپنا ملک بدر ہو کر شہر چھوڑ کر جنگلوں کی 14 سالہ زندگی گزارنے پر مجبور ہونا پڑا۔ یہ جذبات کے وعدے کا عذاب تھا۔ ہوگا غصے کا فیصلہ، کبھی غصے میں مت فیصلہ لیجئے، خصوصاً بیوی کے ساتھ جب جھگڑا ہو رہا ہو۔ میں ہاتھ جوڑ کر کے کہتا ہوں جھگڑے کو ٹال دیجئے۔ غصے کی حالت میں شیطان آپ سے کھیلتا ہے اور وہ زبان پر آپ کی بولتا ہے اور نہ چاہتے ہوئے بھی وہ زبان پر ایسے بول لے کر کے آتا ہے کہ آپ کی زندگی کو اجیرن بنا دیتا ہے، بیڑا غرق کر دیتا ہے، زندگی کا ستیاناش کر دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد میں آپ پچھتاتے ہوئے یہ مفتی کے پاس، وہ مولوی کے پاس، یہ مسلک والے کے پاس، وہ مذہب والے کے پاس دوڑتے رہتے ہیں، بھاگتے رہتے ہیں، لیکن چڑیا کھیت چپ جاتی ہے تو پھر برتانا کاہے کا وزن۔ اس لیے ٹھنڈے دماغ سے فیصلہ لیجیے، ٹال دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ تو انسان کو آئے گا کیونکہ بشر ہے، اگر آ جائے کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، لیٹے ہو تو پھر جاؤ اور پانی پی لو۔ اس طرح کا غصہ شیطان کے اثر سے ہے اور شیطان آنکھ سے ہے، اس کا علاج پانی ہے۔ یہ کیوں سمجھا رہے ہیں پیار سے؟ ٹھنڈے دماغ کے ساتھ فیصلہ کیجیے، ٹھنڈی سوچ کے ساتھ فیصلہ کیجیے۔ غلط کے سپورٹ میں انشاءاللہ جانا نہیں پڑے۔ میاں بیوی کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، میاں بیوی کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، بیوی نے شوہر سے کہا بہت ہو گیا،
اب ایک دن اور آپ کے ساتھ نہیں، ایک رات اور آپ کے ساتھ نہیں، بلکہ ایک گھنٹہ آپ کے ساتھ نہیں۔ بہت بھگت لی میں نے، بہت ستایا آپ نے مجھے، بہت رلایا آپ نے مجھے۔ اگر میری جگہ کوئی اور ہوتی تو کسی پھندے پر لٹک جاتی، قوہ باوڑی کر لیتی، اپنے آپ کو ہلاک کر دیتی، کچھ پی کر مر جاتی، کٹ کے مر جاتی، جل کے مر جاتی۔ میں جانتی ہوں میں نے اتنی بڑی کھڑی زندگی آپ کے نیچے کیسے گزار دی ہے، میں نے ایک بڑا زمانہ گزار دیا ہے، اب اور نہیں۔ دو تین آپ کے بچے ہو گئے، لیکن آپ کو سمجھ میں نہیں آتا، میں جا رہی ہوں اپنے مائکے۔ شوہر نے بھی کہا میں بھی تمہاری صورت دیکھ کر کے ٹٹکار سا گیا ہوں، ابکا سا گیا ہوں، جاؤ تمہیں جو کرنا ہے کرو، مجھے کوئی لینا دینا نہیں۔ اپنا بریف کیس اٹھایا اور کام پر چلا گیا۔ اس نے بھی تنک کر غصے سے اپنے کپڑے دھلے، اپنے بچوں کے کپڑے دھلے، اٹیچی بھری اور اس کے پریس کیے، اور پریس کر کے اپنا سامان تیار کیا، اور فون اٹھایا، فون اٹھا کر فلٹر گھمایا اور اپنی ماں سے فون پر بات کرنے لگی۔ فون ملا کر کے اپنی ماں سے کہنے لگی، اماں ابا سے کہہ دینا، میرے بھائیوں سے کہہ دینا کہ میں زندگی میں تمہیں معاف نہیں کر سکی، تم نے مجھے جہنم کے حوالے کر دیا تھا، کانٹوں بھری زندگی، درد سے بھرا خاندان تم نے مجھے دیا تھا، میرے علاوہ کوئی اور بیٹی ہوتی تمہارا نام ڈبا دیتی، کہیں پر لٹک جاتی کسی پھندے پر، یا اپنی زندگی اور حیات کو فنا کر دیتی۔ میں نے بہت دن اس آدمی کے تلے نکال دیے ہیں، اب ایک دن اس سے زیادہ اور مجھ سے اس کے ساتھ جیا نہ جائے گا، اب میں اس کے ساتھ جی نہیں سکتی، اس لیے میں آ رہی ہوں، اب آپ میرے آنے کا اور رہنے کا انتظام کر لیجئے۔ عجیب بات یہ ہے، سلام ہے ایسی ماؤں کو، کچھ مائیں ایسی بھی ہوتی ہیں جس کو پراؤڈ آف یو کہتے ہیں نا، یہ ایسی مائیں ہوتی ہیں۔ سلام ہے ایسی ماؤں کو۔ اس ماں نے اپنی بیٹی کی ساری باتیں سنی، جو کہہ رہی تھی بغیر بریک کی گاڑی کی طرح اسپیڈ کے ساتھ بھروائی ہوئی چلتی ہوئی، ساری باتیں جب اس کی ختم ہوئی تو پھر اس ماں نے کہا، خبردار جو تو نے اپنے شوہر کے گھر باہر قدم نکالا، اگر تو یہاں آئی اور ہماری دہلیز کو پار کیا تو یاد رکھ اپنی ماں کا مرا ہوا منہ دیکھے۔ ہم نے ڈولی بھیجی تھی ڈولا اٹھانے کے لیے، تجھے بھیجا تمام عبرت نبھانے کے لیے۔ دیکھ فلاں کی بیٹیاں شرابیوں تلے گزارا کر رہی ہے، کبابیوں تلے گزارا کر رہی ہے، اپنے خاندان کی عزت کو بچا کر کے چل رہی ہے، اور تیرا شوہر تو ایسا بھی نہیں ہے۔ تو یہاں پر آ کر کے کیا کرے گی؟ تیری ایک بہن آلریڈی نکاح کی باقی ہے، تیرے بھائی کا کام نہیں چلتا، تیرا باپ بیمار پڑا ہوا ہے، تو یہاں آ کر کے منہ ڈلے گی اور کیا کرے گی؟ ماں نے سخت اور سست بات کہی، کلیجے پر پتھر رکھ کر کے کہی۔ جب اس نے دیکھا کہ ماں کی طرف سے تو گرین سگنل ہے ہی نہیں، ریڈ سگنل ہو گیا ہے، مطلب منع کر دیا گیا ہے، تو پریشان ہو گئی، غصے میں فون رکھ دیا۔ پریشان ہوتے ہوتے اس کے ذہن میں خیال آیا کہ اب میں کیا کروں، چلو شوہر کو منا دے۔ اس کے پسند کا کھانا بنانا شروع کیا، جو اس کو پسند تھا وہ بنایا، اس کے لیے تیز کھارا پھیکا جو لگتا تھا کھانا بنایا۔ شوہر شام میں لوٹ کر کے آیا، اس نے اپنا بریف کیس رکھا، دیکھا کھانے کی خوشبو آ رہی ہے اور ناک کے نتھروں میں جا کر کے کل آ رہی ہے۔ اسے لگا ایسا لگتا ہے بیگم کا پارا آسمان سے زمین پر آ گیا۔ دسترخوان لگا ہوا تھا، کھانا اس پر سجا ہوا تھا، اور بیگم گرم روٹیاں سیک رہی تھی۔ ہاتھ منہ دھل کر کے بیٹھ گئے، گرم گرم روٹیاں آئی، بیوی بازو میں بیٹھ گئی، پنکھا جھیلنے لگی۔ اس نے لقمہ بنایا، لقمہ اٹھا کر کے اپنے منہ میں ڈالا، جیسے ہی لقمہ چبایا حلق کے نیچے اترا تو بیوی کے احسانات، اس کی محنتیں، اس کی قربانیوں نے دل میں محبت بھری انگڑائیاں لینی شروع کی، اور اس نے اپنی بیوی کی طرف دیکھ کر کے کہا، بیگم تم میری باتوں کا برا مت مانا کرو، اصل میں کیا ہے میری شوگر بڑھ جاتی ہے، میں چڑچڑ ہو جاتا ہوں، میں پاگل پن کا شکار ہو جاتا ہوں، تو میری بات پر دھیان مت دیا کرو، مجھے پاگل بیوقوف سمجھ کر کے چھوڑ دیا کرو، میری بات کا ٹینشن مت لیا کرو، ارے میں ہوں ہی تمہارا، میں تمہارے سوا کسی کو کیوں چاہوں اور اپنے راز تمہارے سوا کسی کو کیوں بتاؤں، میری غلطی ہے مجھے معاف کر دو۔ بیوی نے کہا نہیں جی غلطی میری بھی ہے، جانے دیجئے ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ کہہ رہی تھی لیکن دل ہی دل میں اپنی ماں کو دعا دے رہی تھی اور کہہ رہی تھی، اے میری ماں اگر آج تو نے مجھے روکا نہ ہوتا، ٹوکا نہ ہوتا تو میرا چھت گر جاتا، آنگن سونا پڑ جاتا، میری زندگی بکھر جاتی، میرے بچے ماں کو ماں اور باپ کو باپ کہنے کو ترس جاتے۔ معاشرے سدھریں گے، معاشرے کے سوڑیں گے کیوں نہیں؟ بس ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری بنتی ہے سچائی کے ساتھ کھڑے ہو جائے، حق کے ساتھ کھڑے ہو جائے، سب مل کر کے برائی کا دفاع کرے تو معاشرہ اچھا تعمیر ہوگا، معاشرہ سچا تعمیر ہوگا۔ ایسے نہیں کہ بھائی بہن کو رخصت کر رہے تو ایک جو ہے تو رخصت کرتے کرتے بول رہا ہے کہ ذرا بھی کچھ ہوا تو نمبر ہے نا میرے تیرے پاس، فون لگا دیجیے فوراً، دوسرا کہہ رہا ہے ہاں ہاں
ذرا بھی پریشان ہوا تو میرے کو فون لگا دیجو، گاڑی گھر کے سامنے آ جائیں گی۔ کہنے والے نے ان سے کہا کہ بھائی رخصت کر رہا ہے، کسی کے گھر بھیج رہا ہے، کیا اکھاڑا کھیلنے کے لیے بھیج رہا ہے، کیا عہدے میں پہلوان اتار رہا ہے؟ یہ نصیحت کی جاتی ہے اپنے بہن کو، یہ وصیت کی جاتی ہے اپنی بیٹیوں کو، ایسے زندگی سکھائی جاتی ہے۔ ہائے ہائے، کسی ماں نے اپنی بیٹی کو بٹھایا ہوتا، محبت سے اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھرایا ہوتا اور اسے درد کا پاٹ پڑھایا ہوتا اور اسے یہ کہا ہوتا، اے میری بیٹی، ہو سکتا ہے کہ تجھے وہاں دکھوں کا سامنا کرنا پڑے، اے میری بچی، تو میری جان تھی، میری شان تھی، میری آن و بان تھی، ہمارے کلیجے کا رشک اور کلیجے کا ٹکڑا تھی، میری بچی، ہو سکتا ہے جو سہولتیں تجھے یہاں تھی وہ تجھے وہاں نہ ملے، قدم قدم پر دکھ ملے، درد ملے، پریشانی، کرب ملے، حرب ملے، تجھے ہو سکتا ہے وہاں اپنے ماں کی یاد ستائے۔ میری للہ، میری بچی، تو اپنی سانس میں اپنی ماں کو تلاش کرنے کی کوشش کرنا۔ اگر تجھے باپ کی یاد ستائے، اپنے خسر میں اپنے باپ کو تلاش کرنا۔ اگر تجھے اپنی بہن کی یاد ستائے، اپنی دیورانی جیٹھانی میں اپنی بہن کو تلاش کرنا، اپنے خاندان کا نام روشن کرنا۔ میری بچی، ہم تجھے وصیت کرتے ہیں، اے کاش کہ کسی ماں نے اپنی بیٹی کو یہ سبق پڑھایا ہوتا، اے کاش کہ کسی باپ نے اپنے بیٹے کو بٹھایا ہوتا، اس کے کندھے پر ہاتھ پھیرایا ہوتا اور اسے پیار اور محبت سے یہ سمجھایا ہوتا، اے میرے بچے، اب تیرا نکاح ہونے جا رہا ہے، وہ دن ہوا ہوئی کہ پسینہ غلام تھا، اب تیری آوارگی کو چھوڑ دے، اب تیرے رات کے 2-2 بجے تک جاگنے، چوک چوباہوں پر بیٹھنے، گوٹھانوں اور چوراہوں کو آباد کرنے اور ہوٹلوں کو شاد کرنے اور اپنے دوستوں کے خوشی کے خاطر ادھر ادھر گھومنے پھرنے کو چھوڑ دے۔ اب تو کسی کی امانت لے کر کے آ رہا ہے، کسی کے کلیجے کا ٹکڑا تو اپنے بستر پر لا رہا ہے، اس کے وقت میں خیانت نہ کرنا۔ جیسے تو یہ چاہتا ہے کہ تیری بیٹی، میری بیٹی یعنی تیری بہن کسی کے گھر میں بیاہی ہوئی ہے، جیسے تو یہ چاہتا ہے کہ اس کا تیرا داماد تیری بہن کے ساتھ اچھا سلوک کرے، تو بھی کسی کی بیٹی لے کر کے آ رہا ہے، جگر کا ٹکڑا لا رہا ہے، اس کی بیٹی کے ساتھ وہی سلوک کرنا جیسے تو اپنی بہن کے ساتھ اپنے داماد کا سلوک چاہتا ہے۔ اے کاش کہ کسی باپ نے اپنے بیٹے کو یہ سمجھایا ہوتا تو گھر یوں برباد نہ ہوتے، یوں زندگیاں نہ بکھرتی، یوں بچوں کو باپ اور یوں بچوں کو ماں سے دوری اختیار نہ کرنی پڑتی۔ کیوں نہیں بنے گا؟ معاشرہ بنے گا اگر آپ بنانا چاہیں، اور اس کے یہ 3 راستے ہیں۔ کتنے راستے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، سو گئے؟ کوئی بات نہیں، ٹائم بھی ہو گیا، اگر یہ مجمع سو گیا تو ٹائم بھی ہو گیا اور میں بھی اپنی باتوں میں کھو گیا۔ تو یہ 3 باتوں کا 5 سب لحاظ رکھنا ہے۔ کتنی باتوں کا؟ 3۔ نمبر 1، بولو نا، یہ بیان اگر آپ میری یہ 3 باتیں یاد کر کے لے کر جائیں گے تو کم سے کم میرا اوپر بھی فائدہ ہو جائے گا، پروموٹ ہو جائے گا۔ تو جائے گا، میں دنیا میں کسی آفس کی بات نہیں کر رہا ہوں، اللہ کو تم پر مجھ پر سب کا رہنا، سمجھے نا؟ یہ بیان کانوں کی لذت کے لیے نہیں ہے۔ تو پہلی بات ٹھنڈا دماغ، دوسری بات میٹھی زبان، اور تیسری بات نرم دلی۔ آپ 3 چیزیں استعمال تو کر کے دیکھیے، اللہ رب العزت آپ اپنی زندگی کی باغ و بہار کو دوگنا نہ کر دے تو کہنا۔ اس لیے میرے عزیز و بزرگ اور دوستوں، ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس معاشرے میں جیتے ہوئے محبت اور خلوص اور للہیت کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے، ہمیں ایک دوسرے کا حق ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے اس زمانے کے اندر پڑوس میں کیا بکتا ہے، کیا کھایا جاتا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے، ذرا ایک قدم آگے بڑھیں، پلی 2 پلی سالن ذرا پڑوس میں بھیج دیجیے، ریٹرن جواب آئے نہ آئے اپنے عمل سے چوکیے مت۔ اپنے محلے میں کم سے کم ذرا چل پھر کر کے دیکھیے کہ جن خوشیوں کو آپ مناتے ہیں ان خوشیوں میں آپ دوسرے کو پاتے بھی ہیں یا نہیں پاتے ہیں۔ آپ ذرا سا اطراف و اکناف میں چلے جائیں اور غریبوں کے درمیان میں وقت بتائیں، تھوڑی دیر ان کے درمیان میں بیٹھ کر کے انہیں بہلائیں، ان کے اپنے آنسو پوچھیں اور ان کی زندگی کا ایک حصہ بن جائے تو انشاءاللہ بات بن جائے گی۔ آپ جتنا سلجھیں گے معاشرہ آپ کے ساتھ سلجھے گا، اور آپ جتنا الجھیں گے معاشرہ آپ کے ساتھ الجھے گا۔ ایک درخواست کرتا ہوں، کبھی مایوس مت ہونا میرے دوست، جب اس راہ پر چلتے ہیں بہت سے
تو معاشرے کی طرف سے وہ رزلٹ نہیں ملتا جو ملنا چاہیے، تو وہ مایوس ہو جاتے ہیں کہ اس معاشرے کے لیے جتنا بھی کرو اتنا کیا ہے۔ مصیبت یہ ہے کہ مر جاؤ تب بھی یہ لوگ کفن کا انتظام تک ہمارے لیے کریں گے، اس کے باوجود بھی ان سے تھکنا مت، ان سے مایوس مت ہونا۔ طول شب فراق طویل ہی صحیح، وصال صبح میں بدل کر رہے گی، ایک نہ ایک زندگی میں دن ایسا ضرور آئے گا کہ وہ مومن ضرور مسکرائے گا، وہ مرد آہن ضرور آپ کی راہ پر آئے گا، اور انشاءاللہ یہ معاشرہ انشاءاللہ ایک دن مدینے کی راہ پر ضرور آئے گا، اور وہیں پر جا کر کے یہ سارا معاشرہ سکون پائے گا۔ کرنے کی ضرورت ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ بس یہ پاؤ حصہ بیان کافی ہے، میں بھی دن بھر سے بیان کرتا ہوں، سمجھ میں آ رہا ہے۔ یہ ٹاپک کوئی چھوٹا نہیں ہے، اس لیے میں نے اس میں کے بھی 4 آنے بولے ہیں۔ اب انشاءاللہ اس کے 75 پیسے میرا قرض رہا آپ کا نہیں، میرا قرض رہا انشاءاللہ، تو اللہ نے چاہا تو میں میرا قرض خود ہی ادا کروں، ٹھیک ہے۔ اللہ تمہیں مجھے عمل کی توفیق